یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی کہ آخر طالبان کا افغانستان کیسا ہوگا۔ ایاز صاحب، اتنی تیزی سے تو افغان کرکٹ ٹیم کی وکٹیں بھی کبھی نہیں اڑی جتنی تیزی سے یہ 34 صوبے اڑ گئے ہیں۔ پل پل بدلتی صورتحال اور اب کابل میں طالبان کا آ جانا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے کا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ ایک تو بات ہے کہ خبریں سب کو پتہ ہے تو انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ حیران افغانستان کی صورتحال کے بارے میں وہ لوگ ہوئے ہیں جو سامنے حقیقت پڑھنے میں انہیں دشواری ہو رہی تھی، اور جو بالکل ایک کلیئر سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو آپ کو امریکی میڈیا، امریکن گورنمنٹ وہ بھی کنفیوز نظر آتی ہے کہ بڑا شوق ہے، لیکن اس میں کوئی، جب وہ بڑے جو تھے چوکیدار محافظ وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے کہاں ٹھہرنا تھا۔ بہرحال ان خبروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1978 کے بعد 1978 میں سردار داؤد کا تختہ افغانستان میں الٹا گیا تھا۔ 43-44 سال بعد اب افغانستان کو ایک مضبوط سینٹرل حکومت ملنے والی ہے۔ اچھا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اس سے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ یہ سب کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں، پروپیگنڈا تھا۔ سول وار سچویشن بن رہی ہے وہاں تو کابل پہ تو پٹاخے بھی نہیں چلے تو سول وار وہاں پہ کہاں ہونی ہے۔ ایک چیز ہم نے، بہت سارے لوگوں نے، ہم بھی تھے، ہم نے تجزیے میں ایک ہم نے غلطی کی۔ ہم کمپیئر کر رہے تھے آج کے افغانستان اور آج کے طالبان کو 1995-96 کے افغانستان اور طالبان کے ساتھ۔ بھائی جب قندھار سے طالبان نکلے تھے اور کابل کی طرف گئے تھے تو تب وہ سو کالڈ نام نہاد مجاہدین جو تھے، گلبدین، حکمت یار وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف، اور احمد شاہ مسعود وغیرہ، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا تھا۔ اور 95-96 جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا، 2001 تک امریکی حملے تک مکمل کنٹرول افغانستان کا طالبان کے ہاتھوں میں نہیں آیا۔ وہ جنگ کی سچویشن میں رہے، اور جسے ہم ناردرن الائنس کہتے ہیں احمد شاہ مسعود کا، وہ لڑتا رہا، ریزسٹنٹ کرتا رہا۔ مزار شریف میں دوستم کی اپنی، عبدالرشید دوستم کی اپنی ملیشیا تھی، تو وہ حالت جنگ میں تھے۔ اب جو ہے جس طریقے سے امریکہ گئے ہیں، اب طالبان زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، زیادہ ریلیکسڈ ہیں۔ وہ جو حالت جنگ والی صورت ہے کہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے حملہ ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ان کی پیش قدمی جو ہے کتنی وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ان کی اولین کوشش یہ نہیں ہے کہ فائر کیا جائے۔ ان کی اولین کوشش قندھار اور ہرات سے لے کے غزنی تک اور غزنی سے لے کے کابل تک یہ رہی ہے، اب بھی کابل میں یہ ہے کہ کیوس نہ ہو، انارکی نہ ہو، خون ریزی کا خطرہ نہ ہو، لوگ بھاگے بھاگے ادھر ادھر نہ جائیں۔ آج جو ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے سپوکسمین ہے، اس کا بیان، وہ ایک سہیل شاہین، وہ بھی ان کے سپوکس، ان کا جو ہے وہ آدمیوں کو، وہ کابل کے باسیوں کو کام ڈاؤن رہنے کی وہ تلقین کر رہے ہیں کہ پینک نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں آپ کے کوئی یہاں پہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ اور اب جو یہ خبریں ہیں کہ طالبان کابل میں آئے ہیں، جواز اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ افغان فوج تو بھاگ گئی تھی، تو سیکیورٹی وہاں کون، سیکیورٹی کے فرائض کون انجام دیتا اس کا۔ پہلی بار میں پھر دہرا رہا ہوں، 43-44 سال کے بعد افغانستان کو دنوں میں، یہ اب ہفتوں کی بات رہی نہیں ہے، ہمیں اپنا وہ جو ٹائم سکیل ہے تھوڑا وہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہے وہ تو گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، وہ تو ہاؤس آف کارڈز تھا، وہ ایک ریت کا گھروندہ تھا جو امریکہ نے اپنے ڈالروں اور اپنی وہ ایئر فورس اور ہیلی کاپٹر سے کیا ہوا تھا۔ وہ جب وہ نکل گیا ہیلی کاپٹر تو اس ریت کے گھروندے نے کہاں پہ رہنا تھا۔ تو ہم ہی حیران ہو رہے ہیں، ہماری حیرانگی پہ حیرانگی ہونی چاہیے۔ وہ جب کنٹرول کریں گے افغانستان میں، سٹیبلٹی جو کہتے ہیں کہ ہے آنی، وہ آ جائے گی۔ اچھا۔ اگر استحکام آیا وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ہمارے لیے
अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान वो ख़तरा है, वो हमारे स्टेबल अफगानिस्तान हमारे फ़ायदे में है। और ये सारी जो बातें हो रही हैं, अलकायदा के साथ क्या होगा, फलाना होगा, तालिबान में 20 साल जंग लड़ के दुनिया की ताकतवर तरीन कौम को इसलिए वहाँ से नहीं भगाया कि वो 20 साल 40 साल पहले के वो जलित जो है, जो पंजाबी का लफ्ज़ है, बेवकूफ़ियाँ दोहराएं। वो जो बामियान के वो जो बुद्धा के स्टैच्यूज थे, ऐसी हरकतें, उनकी तमाम उनके अल्फाज, उनके हरकत बता रहे हैं कि उन्होंने माजी की गलतियों से सीख के, वो माजी की जो गलतियां थी उनको दोहराना नहीं है कि ये टांग दो, फलाने को टांग दो, पत्थर मार दो, औरतों के खिलाफ ऐसे कर दो। वो हत्तुल इम्कान वो कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल, और वो जो तसव्वुर जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट के जहनों में कि तालिबान ऐसे हैं, जालिम है, फलाना, उस तसव्वुर को ज़ाइल किया जाए। ठीक है। और अगर इस्तेकाम वहाँ पे आया तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। ये जो हम कह रहे हैं TTP को इजाज़तें होंगी, फलाना होगा, मेरा ख्याल है इस्तेकाम वाला अफ़गानिस्तान, इससे बेहतर आउटकम, सूरत हाल, उसकी हम तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अय्याज साहब के मुताबिक तो एक मजबूत हुकूमत बना सकते हैं तालिबान और इस्तेहकाम के इम्कानात भी हैं, लेकिन सलमान साहब, क्या तालिबान की हुकूमत को दुनिया कबूल करेगी, अफगान अवाम समेत? देखिए, तारीख़ ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अच्छा। और फ़ैसला यही है कि अगर कोई कौम किसी एक गैर मुल्की ताकत के तसल्लुत के ख़िलाफ़ यकजान हो जाए तो उसके पाँव वहाँ पर लग नहीं सकते। मेरा ख्याल है अय्याज साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर एक मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा। और उन्हें वहाँ पर एक अदालती निज़ाम, एक मुआशी निज़ाम, एक तालीमी निज़ाम और जदीद दौर से हम आहंग अपनी पॉलिसीज़ जो है वो लानी पड़ेंगी, और जो गैर मुल्की मुआहदे हैं उनका एहतराम करना होगा। और बात ये कि हम कल इस वक्त वो वीडियो मैसेज जो था अशरफ गनी साहब का, उसका जिक्र कर रहे थे, तो मैंने एक बड़ी तल्ख बात की थी, और वो बहुत बड़ी तल्ख हकीकत भी थी। मैंने इसलिए कहा था कि इस अमरीका पे इसका जो एटीट्यूड है वो बेवफाई का है, और इसने कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने जनरल मुशर्रफ की मिसाल दी थी कि वो एक वक्त में कहते थे कि हम जनरल मुशर्रफ के अंदर से पाकिस्तान को देखते हैं। आज वो जनरल मुशर्रफ पड़ा है, और आज अशरफ गनी साहब भी ये सोच रहे होंगे कि ये जो कठपुतली, ये कभी इनके पाँव नहीं होते। कल वीडियो मैसेज में वो क्या कह रहे थे, और आज वो अफगानिस्तान की सरजमीन ने उन्हें कबूल नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहा कि जी कौन कबूल करेगा, कौन नहीं करेगा, वो कबूल हो चुके हैं। ये तमाम इलाकाई फोर्सेस आप देखेंगे, पाकिस्तान में चीन, रूस, ईरान, वो अर्दोगान साहब ने भी कहा है कि मैं बात करने के लिए तैयार है। अर्दोगान साहब का भी